ہماری تو جو ہے نا بدنصیبی تھی کہ ہم برباد ہوتے چلے گئے. بہرحال جو کچھ بھی ہے، آج میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی یہ ظرف رکھتی ہے کہ ماضی میں ہم نے بہت قربانیاں دی، شہید ہوئے ہمارے لوگ. یہ میں ابھی کسی کا بتا رہے تھے نا، سہیل بھائی کا، لے جاتے تھے، ٹارچر کرتے تھے، واپس لے آتے تھے، سب اپنی جگہ. آج میں اعلان کرتا ہوں کہ ایک ایک نوجوان کے لیے ہمارے دل کھلے ہوئے ہیں. کسی پارٹی سے تعلق ہو، دین کی اس جدوجہد میں پاکستان کے لیے اور شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے جماعت اسلامی سب کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے. ہاں ظاہر ہے کسی کا اگر کوئی کرمنل ریکارڈ ہے تو وہ جا کر عدالتوں میں اپنا ریکارڈ درست کروائے اگر غلط ہے تو. لیکن جو عام نوجوان ہیں، دیکھیں جماعت اسلامی ہی اس شہر کی اصل ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے. یہ شہر جب بھی تعمیر ہوا ہے، جب بھی ترقی ہوئی ہے، تو جماعت اسلامی نے اس کی تاریخی اس میں جو ہے کردار ادا کیا ہے. اور آج جب کوئی نہیں بولتا، سب اپنی حکومتوں کے اندر موجود ہے، اپنی وزارت کی بات کرتے ہیں، تو جماعت اسلامی سڑکوں پہ بات کرتی ہے، پانی کے لیے، بجلی کے لیے، شناختی کارڈ کے لیے، K4 منصوبے کے لیے. اور انشاءاللہ اس شہر کو سنوارے گی جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی. یہ اصل کی طرف لوٹے گا. ہمیں حکمران کیا کہتے ہیں کہ ہم، ایک کون آیا تھا وہ، اس نے کہا کہ ہم پیرس بنا دیں گے، ہم کراچی کو پیرس بنا دیں گے. اس نے کہا ہم کراچی کو لندن بنا دیں گے. وہ شہباز شریف نے کہا تھا، او بھائی آپ پیرس چھوڑو، لندن چھوڑو، کراچی کو کراچی بنا دو. یہ وہ کراچی تھا جہاں بتیاں دیکھنے لوگ آتے تھے بھائی. اور آج تم نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، سب نے مل کر برباد کر دیا ہے، توڑ دیا ہے، پھوڑ دیا ہے، پانی سے محروم کر دیا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے کراچی کو دوبارہ کراچی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر واقعی لوگ مثالیں دیں گے کہ یہ شہر ہوتا ہے جو ڈیولپ کرتا ہے. یہ ہوگا، لیکن اس کے لیے آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ تعاون کریں ہمارے ساتھ. آپ نے سب کو دیکھ لیا ہے، سب کی باتیں، سب کے نعرے، سب کے دھوکے دیکھ لیے. آپ جماعت اسلامی کے ہاتھ مضبوط کریں، اس کامیابی کے سفر کا آغاز کریں. لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہوگا؟ بھئی اس طرح ہوگا کہ کینٹونمنٹ کے جو انتخابات ہو رہے ہیں، یہ انتخابات یہ تو بہت محدود انتخاب ہے، لیکن ان انتخابات میں اگر آپ جماعت کے نمائندوں کو کامیاب کرتے ہیں تو اگلے بلدیاتی انتخاب میں لوگ جماعت اسلامی کو یہ سمجھ کر ووٹ ڈالیں گے کہ یہ جیتنے والی پارٹی ہے. تو آئیے مدنی آباد کے لوگوں، اس کو جیتنے والی پارٹی بنا دو، اس کو کامیاب ہونے والی پارٹی بنا دو، تاکہ لوگوں کو ہم بتائیں کہ آئے ہمارے ساتھ چلے، ہم جیتیں گے اور کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیوں اور دوستوں، بس میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اس پورے کام میں جو ہم نے یہ جو ماڈل بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں گے. اس لیے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کورٹ کیوں نہیں چلے جاتے. بدقسمتی سے گلا سڑا عدالتی نظام ہے، 40 سال کیس چلتا ہے، فیصلہ نہیں ہوتا. کورٹ بھی اس وقت بات سنتا ہے جب آپ کو بتا رہا ہوں انڈسٹری میں ریسائکلنگ ہوتی ہے، ہو رہی ہے کچھ جگہوں پر، پرائیویٹلی کر رہے ہیں، سرکار اس میں کام کرے. ہائی رائز بلڈنگ کے اندر آر او پلانٹ کو لازمی کرے. اگر ول ہو، آنرشپ ہو، اپنا گھر سمجھو گے تو کچھ کرو گے. جماعت اسلامی اس کراچی کو اپنا گھر سمجھتی ہے. انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ بھی چلیں گے اور وہ بڑے پروجیکٹ کے لیے بھی ہم کام کریں گے. بس آپ سے درخواست ہے کہ اس جماعت اسلامی کو اپنے ووٹ کی طاقت فراہم کیجیے. اپنے ووٹ کی طاقت سے بہت بات آگے بڑھ جاتی ہے، اور ہم نے کبھی آپ کے ووٹ کو بیچا نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں اتنا سا اختیار ملا تو ہم نے اتنا کام کیا ہے. 4 ارب روپے کے بجٹ کو نعمت اللہ خان نے 42 ارب میں 4 سال میں پہنچایا تھا. اور جماعت اسلامی یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ سارے سیاسی مخالفین کو بھی لے کر چل سکتی ہے اگر اس کو جو ہے وہ یہاں پر لیڈرشپ پولیٹیکل مل جائے. اور کوئی پارٹی، یہ تو اپنی پارٹیوں کے لوگوں کو نہیں لے کر چل پاتے، لڑتے رہتے ہیں آپس میں، کس کی بات کریں ہم. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا، آپ کے ان تمام بھائیوں نے جو اپنا رخ متعین کیا ہے، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف سیاسی نہیں، اس کو آپ دین کا کام سمجھ کے کریں. جماعت اسلامی کی سیاست محض سیاست نہیں ہے، فرد کی سیاست نہیں ہے، پارٹی لیڈر کی طرف نہیں بلاتے ہم جو ہے وہ قومیت کی طرف نہیں بلاتے، ہم آپ کو مسلک کی طرف بھی نہیں بلاتے. ہم تمام مسلکوں کی قدر کرتے ہیں. ہر مسلک جس کو جو قرآن و سنت کے مطابق، کوئی آدمی، کوئی علماء ہمیں یہ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کو اپنے عبادات کو انجام دینا چاہیے.
جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، ہم سب کی تقلید، سب کو جو ہے وہ بہترین سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا مسلک صحیح اور دوسرے کافر. یہ نہیں جماعت اسلامی کہتی. اور جماعت اسلامی یہ بھی نہیں کہتی کہ میری زبان ٹھیک اور تیری زبان غلط. ساری زبانیں اللہ کی زبانیں ہیں. اپنی قوم پر ضرور اعتماد کریں، فخر کریں، اپنے قبیلے برادری کی ضرور عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا کام کریں، اس سے اسلام نہیں روکتا، لیکن اس کی بنیاد پر کسی سے نفرت نہ کریں، کسی سے تعصب نہ کریں. یہ دین کی تعلیم ہے، یہ میرے آقا کی تعلیم ہے. ہم اس تعلیم کی طرف آپ کو بلاتے ہیں، محبتوں کی طرف بلاتے ہیں، اور اس کام کو ہم الحمدللہ محض سیاست نہیں بلکہ وہ سیاست سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے. بنی اسرائیل قوم ہے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے کہ انبیاء اس میں آئے، تو بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے. تو سیاست تو عبادت ہے، نبیوں والا کام ہے، لیکن اس سیاست کو چوری ان لوگوں نے بنا دیا، ڈاکہ ان لوگوں نے بنا دیا، اس سیاست کو کرپشن ان لوگوں نے بنا دیا، تجوریاں بھرنا انہوں نے بنا دیا. اس لیے ان کو مرد آباد کہیں. اس سیاسی عمل کو دین کے مطابق آگے لے کر چلیں گے. آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں جو جماعت اسلامی میں شامل ہوئے ہیں، اور آپ سب لوگوں کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی محبت سے ہمیں سنا ہے. اور میں آپ سے آخر میں یہ اپیل بھی کر رہا ہوں، توقع بھی ہے اور یقین بھی ہے انشاءاللہ کہ 12 ستمبر کو مدنی آباد سے بھر کر یک طرفہ ووٹ ہوگا، اور وہ ترازو کا ووٹ ہوگا. ترازو کامیاب ہوگا انشاءاللہ، اور کامیابی کا نیا سفر شروع ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے پاس اختیار نہیں تھا، اقتدار نہیں تھا، حالانکہ ہم نے اس وقت سیاست نہیں کی. ہم نے وزیر اعلیٰ کو خط لکھا کہ جماعت اسلامی آپ کے ساتھ تعاون کرے گی، قوم مشکل میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے اپنے حصے کا کام کیا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا جماعت اسلامی نے گھر گھر پہنچ کر کوشش کر کے کہ کوئی آدمی چھوٹے نہیں، کیا لوگوں کی خدمت نہیں کی؟ تو جب ہم ایک پارٹی ہوتے ہوئے ایک جماعت، کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ کام نہیں کیا، جماعت اسلامی نے کیا. یہ میں آپ کو بتاؤں، سب حکومتوں میں شامل ہیں. بتائیں پیپلز پارٹی نے کتنے راشن بانٹے؟ ہاں، حکومت کے نام سے راشن آئے اور 4 بانٹے 8 کھا گئے، وہ الگ ہے. پی ٹی آئی نے کتنے راشن بانٹے؟ ان کی پارٹی میں کون سا ونگ ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ ایم کیو ایم کا ایک ونگ کام کیا کرتا تھا، اس کے اپنے مسائل ہیں. یہ جماعت اسلامی ہے جس میں الخدمت کے رضاکار ہم سب بن کر ہم نے گلی گلی محلے محلے لوگوں کی خدمت کی، اسپرے کی ہے، لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی. ایک پارٹی جب یہ کام کر سکتی تو حکومتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ تو ان حکومتوں میں ان چوروں کو نہ رہنے دیں، ان ڈاکوؤں کو نہ رہنے دیں. اچھے لوگوں کو لے کر آئیں، نیک لوگوں کو، باصلاحیت لوگوں کو لے کر آئیں، کامیابی کا سفر شروع کریں. 12 ستمبر ترازو